إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم جیسے گناہگاروں، سیاہکاروں، خطاکاروں، بے خبر اور نکمے بندوں کو اس کار خیر کی توفیق غنیمت فرمائی. اس کی بارگاہ میں سجدہ-ریزی کے ساتھ اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے اور سنانے کی نیت سے ہزار درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات پر، جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامیابی کی ضمانت. ہزاروں سلام ان کی ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اس برکت کے لیے قرآن کریم سے نہایت مشہور معروف آیت مقدسہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و فیض مجھ گناہگار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید سے سورہ کوثر شریف کی پہلی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا بے شک اعطیناک، ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر، ہر خیر کی کثرت. سورہ کوثر شریف کی یہ پہلی آیت مقدسہ ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عطا پر آگاہی عطا فرمائی. پہلا جو حرف ہے وہ
اس کا آسان ترین ترجمہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، بے شک بھی بولتے ہیں لوگ، یعنی کسی شخص کو بھی اس میں شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ پورا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب تو کیا ہے حضور علیہ السلام کو، کیونکہ اعطیناک میں جو یہ کاف ہے نا، اعطیناک، یہ کاف کے معنی ہے آپ کو، مخاطبت ہے، اردو میں آپ کو دیا، آپ سے لیا، آپ سے بول رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو مخاطبت ہے۔ عربی میں اس کے لیے حرف استعمال ہوتا ہے کا، تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے مخاطب ہے، لیکن ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ انا سے، انا کے معنی ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کبھی جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی، اللہ نے عطا کی، اللہ ہی کہہ رہا ہے اور حضور سے ہی کہہ رہا ہے، تو بے شک کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ نہ تو عطا کرنے والے کو شک ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ جسے عطا کیا اس کو شک ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کوئی چیز دوں، میں نے ایک گلاس پانی آپ کو دیا اور میں نے کہا کہ بھائی یقیناً میں نے ایک گلاس پانی آپ کو دیا، تو لوگ کہتے ہیں بھائی یقیناً میں نے آپ کو ایک گلاس پانی دیا، کہنے کی ضرورت ہے، میں نے آپ کو ایک گلاس پانی دیا اس لیے کہ جو دیا اس میں آپ کو بھی یقین ہے کہ پانی ہی دیا اور ایک گلاس ہی دیا ہے، اور جس کو دیا ہے وہ کب کہہ رہا ہے کہ آپ نے دودھ دیا، اس کو بھی یقین ہے کہ آپ نے پانی ہی دیا ہے اور ایک گلاس ہی دیا ہے۔ تو یہ بے شک کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دینے والے کو بھی یقین ہے، دینے والے کو بھی یقین ہے، لیکن جن کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے یعنی سننے والے، ان کو یقین دلانا مقصد ہے۔ کیونکہ جب میں کسی کو پانی گلاس کر دے رہا ہوں تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں پانی دے رہا ہوں، اگر گلاس کانچ کا ہے تو باہر سے ہی دکھ رہا ہے کہ پانی ہے، جب اسٹیل کا ہو تو پھر شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اندر دودھ ہے یا چائے، لیکن اب پانی ہے ہی، گلاس ہے ہی کانچ کا، سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک گلاس دیا ہے اور پانی دیا ہے، لیکن وہ کیونکہ دکھ رہا ہے سب کو، اس لیے یقیناً کہنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے، جب دیا ہے، جتنا دیا ہے اور جیسے دیا ہے، اس کا یقین ہر ایک کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اللہ کو تو یقین ہے کہ اللہ نے دیا ہے کیونکہ اللہ تو دینے والا ہے، حضور علیہ السلام لینے والے ہیں ان کو بھی یقین ہے، لیکن جو سننے والے ہیں جن کو سنایا جا رہا ہے ان کے یقین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ خبردار اس میں شک نہیں کرنا، شک نہیں کرنا۔ اچھا جب دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو شک کرنے سے اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ تو دے چکا، کیونکہ اعطینا ماضی کا صیغہ ہے، دیا ہم نے آپ کو، کب دیا ہے یہ بہت پرانی بات ہے، آج نہیں دیا ہے، دے رہے ہیں کا لفظ نہیں ہے، دیا ہم نے آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شک ہو نہیں سکتا، اور حضور علیہ السلام نے لیا ہے تو حضور علیہ السلام کو بھی شک نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسا میں عرض کر رہا ہوں کہ جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، جیسا دیا ہے اور جب دیا ہے، وہ کسی کے وہم و گمان میں آ ہی نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کسی کے شک کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کوئی شک کا انکار بھی کر دے کہ کچھ نہیں دیا اللہ نے حضور کو، معاذ اللہ، تو بھی اللہ کا کچھ نہیں کرتا۔ اچھا کوئی انکار کر دے یا شک کرے کہ پتہ نہیں حضور کو دیا یا نہیں دیا، تو حضور کا بھی کچھ نہیں کرتا، کیونکہ حضور کو تو جو دیا وہ حضور لے چکے، وہ حضور کو مل چکا، حضور کا
اتنا کہنے کا مقصد یہ ہے جس نے دیا ہے شک کی وجہ سے اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا، جس کو دیا ہے شک کی وجہ سے اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا، لیکن جس نے سنا ہے وہ شک کرے گا تو اس دیے جانے اور اس رسول کے لیے جانے میں اس کے لیے پھر کچھ نہیں ہے، اس میں حصہ انہی کے لیے ہے جو دیے جانے پر اللہ کی طرف سے اور لیے جانے پر رسول کے یقین رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں سنت و جماعت کا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے کائنات کے تمام خزانوں کے مالک ہیں، کیونکہ اس یقین کی ہی بنیاد پر، اس یقین کی ہی بنیاد پر یہ خزانے پائے گا کوئی شخص اور اس میں سے حصہ حاصل ہوگا اس کو یقین کی بنیاد پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے ہیں ہی وہ جو بغیر دیکھے یقین کرتے ہیں۔ بھائی گلاس تو سب کو دکھ رہا تھا نا کہ گلاس ہے اس میں پانی ہے، ہو گیا تھا، دکھ رہا تھا سب کو، تو اس لیے اتنا کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، یقیناً کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، بے شک کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہاں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ شک کیا تو ایمان گیا، یا کم از کم شک کیا تو اللہ نے جو نعمتیں حضور کو دی ہیں، جن نعمتوں کا حضور کو مالک و مختار بنایا ہے، ان کا فیض، ان کی برکت، ان سے حصہ پھر اس کے لیے نہیں ہے جو شک کر رہا ہے، یقین والے کے لیے ہے، کیونکہ یقین کا نام ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے ہیں وہ جو بغیر دیکھے غیب پر یقین کرتے ہیں، بے دیکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور حضور کو دیا، اللہ کو بھی یقین، حضور کو بھی یقین، لیکن یہ جو انا کہا گیا ہے یہ کہا گیا ہے ہم لوگوں کے لیے، ہمیں یقین ہونا چاہیے، اللہ کے دینے پر بھی یقین ہونا چاہیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، یقین ہونا چاہیے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے کائنات کے خزانے بنائے بھی ہمارے لیے اور عطا بھی حضور کو ہمارے لیے کیے، کیونکہ اللہ نے حضور کو جہانوں کے لیے رحمت بنا دی، کیونکہ اللہ نے حضور کو مومنوں کے لیے قرآن کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے لیے رؤوف رحیم بنا کر بھیجا۔ اللہ نے حضور کو اپنی نعمتوں کا قاسم بنا کر بھیجا ہے، تقسیم کرنے والا، حضور کے ناموں میں سے ایک نام حضور کا قاسم، تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا۔ تو حضور کیا بانٹتے ہیں؟ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں، کیونکہ حضور تو اللہ کے بندے ہیں، حضور خالق نہیں ہے کسی چیز کے، حضور بنانے والے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، حضور تو بانٹنے والے اور تقسیم کرنے والے ہیں۔ بنانے والا پیدا کرنے والا اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اس نے عطا اپنے رسول کو کیے کہ بانٹو، تقسیم کرو۔ تو اس بات کا یقین ہونا کہ اللہ پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے، مالک ہے، مختار ہے، اس نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، اس لیے انا کہا گیا کہ اس میں شک مت کرنا، شک کرو گے تو نہ میرا نقصان ہے نہ میرے محبوب کا نقصان ہے، تمہارے نقصان ہے، کیونکہ جب تمہیں اللہ کے دینے پر یقین نہیں، رسول کو ملنے پر یقین نہیں، تو اس میں سے تمہیں کیسے ملے گا؟ تمہیں تو یہ یقین نہیں ہے کہ رسول کو ملا، پہلے یہ تو مانگو کہ رسول کو ملا نہیں، پھر رسول کے وسیلے سے اللہ سے مانگو گے تو ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، حضور کا کوئی نقصان نہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص، جیسے ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ آپ کو ہی کہتے ہیں ملے گے کہ بھائی حضور سے کیا مانگتا ہے، حضور تو کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں، حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دیا، یہ آتینا نے ماضی کا صیغہ ہے، کب عطا کیا کوئی نہیں جانتا، کتنا عطا کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا،
خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائے۔ نہ وہ خزانے کسی گھر کے الماری میں رکھے ہوئے ہیں اور نہ ہی انہیں دنیا سے بنایا ہوا کوئی تالا لگا ہوا ہے۔ یہاں پر کنجی سے مراد ہے اختیار تقسیم، کیونکہ کنجی جس کے پاس ہوتی ہے وہی خزانے کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو خزانوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کو خزانوں کی کوئی حاجت نہیں، بڑے لیے کچھ نہیں بنایا۔ اللہ نے جو کچھ بنایا بندوں کے لیے بنایا۔ اللہ کو ہر چیز ہے، میں نے بتایا قرآن کی آیت میں ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، سب کو اس کی حاجت ہے، اس کو کسی سے غرض نہیں ہے، لیکن سب کی غرض اسی سے وابستہ ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ساری مخلوق سب کچھ پانے کے لیے اسی کی محتاج ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو بتایا کہ اس میں شک نہیں کرنا، بلکہ اس بات کا یقین رکھنا، کیونکہ ہم بتا رہے ہیں مالک ہو کر، خالق ہو کر، کہ ہم نے اپنے محبوب کو اپنے خزانے عطا کر دیے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی حضور کے پاس حضور کو یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ تھا، مثلا کو کہتے ہیں غیب کا علم نہیں تھا۔ اکثر سنتے ہیں ہم حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرما ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْکَ، اے میرے محبوب یہ غیب ہی کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اللہ کو کہہ رہا ہے ہم نے اپنے محبوب کو غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ کو بہت سارے چھوٹے بھائی کا پیجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہننے والے یہ کہتے ہوئے ملیں گے غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم حقیقی اور علم ذاتی ہے، لیکن یہ بات صرف کون سی آیت میں ہے، یہ کون سی حدیث میں ہے، اور یہ کون سا اصول ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے اور دے گا بھی نہیں اور دیتا بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دیا، تو اس میں الکوثر کہا گیا، یعنی ہر خیر ہر بھلائی کی کثرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے عطا کر دیا، یہ کہہ رہے یہ نہیں دیا، یہ دے دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ کہہ رہا دیا، یہ کہہ رہا نہیں دیا۔ وہ بڑا ایک مشہور و معروف قول ہے کہ ایک عالم دین بادشاہ کے دربار میں تشریف فرما تھے، اور ایک شخص جو کہ بادشاہ کی اس عادت کا مخالف تھا کہ وہ علماء کو بہت نوازتا تھا، علماء کو بہت دیتا تھا، جس کے بارے میں سنتا تھا وہی عالم دین ہے، ان کی عزت و تقریم کرتا تھا، ان کو تحفے تحائف دیتا تھا، تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ بھئی یہ مولویوں کو ہٹتا رہتا ہے۔ تو ایک دن وہ عالم دین بادشاہ کے دربار میں تشریف فرما تھے، اس نے دل میں سوچا کہ بھئی میں آج ان سے کوئی ایسا سوال کروں، کوئی ایسی بات کروں کہ بادشاہ کے سامنے ان کا علمی مقام، ان کا علامہ ہونا یہ ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، تاکہ یہ جو مال لے لے کے جاتے رہے یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ تو اس نے اچانک بادشاہ کے سامنے موجود تھے، سوال کیا۔ اس نے کہا بھائی مولوی صاحب ایک سوال ہے آپ سے۔ کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ اب یہ کوئی شرعی سوال نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ عالم ربانی تھے، عالم کی فراست ہوتی ہے نا، یعنی بھانپ جاتا ہے کسی بات سے کہ بھائی کیوں یہ سوال کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ عالم دین نے برجستہ کہا، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ بادشاہ کی طرف سے مجھ پر ہونے والی عطاؤں سے جل کر یہ سوال کر رہا ہے مجھ سے۔ تو عالم دین نے جواب بھی ویسے ہی دیا
جس کا تعلق بادشاہ کے دینے اور ان کے لینے سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اتنی کثرت سے مجھے تحائف دیتے ہیں، اتنی کثرت سے مجھے تحائف دیتے ہیں کہ لیتے لیتے میرے ہاتھ کے ہتھیلی بال میں گھس گئے۔ تو آرٹی بڑا کس کا ہوا، تو وہ کہنے لگا کہ لیجیے صاحب، بادشاہ کے ہتھیلی میں بھی تو ہاتھ نہیں، بال نہیں۔ تو میں کہا کہ بادشاہ سلامت سوچ لیجیے آپ کہ جب مجھے اتنی کثرت سے دے رہے ہیں کہ لیتے لیتے میری ہتھیلی کے بال گھس گئے، تو بادشاہ سلامت تو سب کو دے رہے ہیں کثرت سے، تو میرے لیتے لیتے گھس گئے کہ دیتے دیتے گھس گئے۔ بادشاہ بہت خوش ہو گیا، بادشاہ کی تعریف کی سناوت کی، تو وہ خوش ہو گیا اور اس کو بڑا ہوا کہ یہ تو انہوں نے مجھے ایک طرح سے لاجواب کر دیا یار، تو جو میرا تو یہ تھا کہ بادشاہ کے دل میں دولت کی عزت بڑھ گئی، وہ خوش کر دیا انہوں نے بادشاہ کو۔ تو اس نے آخری تیر کے طور پر، آخری پتے کے طور پر اس نے کہا کہ منظر بنائی میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہا بھی دیکھو برا نہیں ماننا، بادشاہ سلامت کو تقسیم کرنے میں اور دینے میں کثرت کی وجہ سے دیتے دیتے ان کی ہتھیلی کے بال گھس گئے، اور کیونکہ مجھے بہت کثرت سے دیتے ہیں میرے لیتے لیتے گھس گئے، تجھے میرے سامنے تو کبھی کوئی انعام دیا نہیں، تیرے بلتے بلتے گھس گئے۔ آپ بلتے بلتے میرے بال گھس گئے۔ بادشاہ اس پر خوش ہو گیا، ہنسا، ایک مذاق کی بات ہو گئی تھی کیونکہ سماج میں بیٹھ چکا تھا۔ یہ جو برائے میں لطیفہ سنایا نا، موجودہ دور کے ان بد عقیدہ لوگوں کے متعلق یہ بات بالکل درست ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو فلاں بات کا علم نہیں تھا، حضور کو فلاں بات کا، حضور کیا دے سکتے ہیں، حضور کے پاس تو کچھ نہیں ہے، چینی ہے، چنا چنا۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، دینے والا اللہ، لینے والا اس کا محبوب، ایمان والوں کو یقین، تمہارے بلتے بلتے کیوں بال گھسے جا رہے ہیں؟ میرا وجہ بلتے بلتے بال گھسے جا رہے ہیں تمہارے؟ دینے والا اللہ، ہمیں اللہ کی عطا پر بھی یقین ہے اور اس کے اعلان پر بھی یقین ہے۔ لینے والے حضور، ہمیں حضور کے اللہ کا محبوب ہونے پر بھی یقین ہے، اور اللہ دنیا کا اصول ہے کہ اپنے محبوب کو دے دیتا ہے، بندہ جو کوئی بھی جان مانگے تو جان دینے کو تیار ہوتا ہے محبوب کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو حضور محبوب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ ہے۔ جب دنیا والا چاہنے کا محبوب، پیچھے گلی میں رہنے والا، وہ کچھ بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، حکم کرو کہ کیا چاہیے، محبت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو انا اعطیناک الکوثر کہا، ہم نے آپ کو عطا کر دیا، اپنے خزانے ہم نے آپ کو عطا کر دیے۔ تو جب اللہ نے انا اعطینا عطا کر دیا کہا نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ محبوب خالق ہم ہیں، ہم نے خالق ہونے، ہم نے پیدا کرنے اور بنانے والے ہونے کے اعتبار سے آپ کو دیا۔ آج کے بعد خالق ہم ہیں اور مالک آپ ہیں۔ انا اعطینا، میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت امام مرزا فاضل المحدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ حضور مالک ہے نہیں، مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن کیونکہ اللہ نے مالک بنا دیا، کیونکہ جب کسی کو اختیار دے دیا جاتا ہے تو مالک ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور اللہ کے محبوب کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب۔ آپ مالک ہو نہیں مگر میں آپ کو مالک کہوں گا، اس لیے کہ اگرچہ آپ مالک نہیں ہو مگر جو مالک ہے آپ اس کے حبیب ہو۔ میں تو مالک نہیں کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کہتے محب اور محبوب کے درمیان میں میرا تیرا کیا ہوتا ہے؟ میں جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، مطلب میرا میرا ہوتا ہی نہیں۔ جو کچھ میرا ہے سب تیرا، جو کچھ تیرا ہے وہ سب میرا۔ اس میں تیرا میرا کیا ہوتا ہے؟ محبوب میں، محبوب میں تو تیرا میرا نہیں ہوتا، محبت میں تیرا میرا نہیں ہوتا، سب کچھ چلتا ہے۔ وہ دو دوست تھے، وہ کہیں پردیس میں رہتے تھے، تو اس میں سے ایک دوست اپنے گھر آیا، تو گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ
کہ بھئی تم ماشاءاللہ بڑے صاف ستھرے، بڑا محروف، بڑا صحت، تو بھئی صابن کون سا استعمال کرتے تھے تم؟ کہنے لگا صوفی کا. تو گھر والوں نے گمان کیا کہ کوئی برانڈ ہوگا، جیسے ہمارے صوفی کا گھی آتا ہے. تو اس سے پوچھا کہ بھئی آپ بھی بڑے صاف ہیں تو ٹوتھ پیسٹ کون سا استعمال کرتے تھے؟ کہنے لگا صوفی کا. اچھا، بال بھی تمہارے بڑے چمک رہے ہیں تو تم شیمپو کون سا استعمال کرتے تھے؟ کہنے لگا صوفی کا. تو گھر والے پریشان ہو گئے، تھا یہ کینیڈا میں اور یہ ٹوتھ برش بھی صوفی کا، صابن بھی صوفی کا اور شیمپو بھی صوفی کا. کہنے لگے یار یہ صوفی کوئی بہت بڑی کمپنی ہے یہاں پر. کہنے لگا نہیں، صوفی میرے اس دوست کا نام ہے جس کے کمرے میں میں رہتا ہوں. صابن کس کا؟ صوفی کا. برش کس کا؟ صوفی کا. شیمپو کس کا؟ صوفی کا. تو وہ نام اس کمپنی کا نہیں لے رہا تھا، نام اس کا لے رہا تھا جس کی چیز استعمال کرنا. لطیفہ ہو گیا نا؟ لیکن یہ لطیفہ نہیں ہے. بات یہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے نا حضور کا ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ حضور کا ہے. کیوں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ہم تو اس گھر میں وہ جس کمرے میں رہ رہا تھا نا صوفی کا کمرہ، ہم تو جہاں رہ رہے ہیں یہ بھی حضور کا ہے، اور جو کچھ کھا پی رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی حضور کا ہے. اس لیے کہ انا اعطیناک الکوثر، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو مالک بنا دیا. ماہ رجب المرجب وہ بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمل کی کھیتی کو ہموار کرنے کا زمانہ ہے. جس طرح کسان بیج بونے سے پہلے، فصل اگانے سے پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، اس کی کھدائی کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، ہموار کرتا ہے تاکہ وہ اس قابل ہو سکے اس میں فصل لگائے. سرکار فرماتے ہیں ماہ رجب جو ہے نا یہ عمل کی سرزمین کو ہموار کرنے کا زمانہ ہے. کیا مطلب ہوا؟ عمل کی سرزمین کیسے ہموار ہوگی؟ عمل کی سرزمین ہموار ہوگی توبہ و استغفار سے، عقیدے اور ایمان کی درستگی سے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کسان زمین کو اگلی فصل کے لیے تیار کرتا ہے نا تو پچھلی فصل کی یا ویسی جو کچھ بھی اس زمین میں خرابیاں ہوتی ہیں، جنگلی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، سب کو روشتا ہے، سب کو ختم کرتا ہے، صاف کرتا ہے بالکل. تو یہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ اپنے عقائد اور نظریات کے درست کرنے اور توبہ استغفار کر کے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے. اور پھر ماہ شعبان المعظم سرکار اصلاح فرماتے ہیں یہ عمل کے بیج بونے کا، بیج بوتے نا، بیج بونے کا، فصل لگانے کا مہینہ ہے. اور پھر ماہ شعبان رمضان مبارک جو ہے نا یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، وصولی ہوتی ہے ایک نیکی پر 70. یہ جو 3 مہینے لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے ہیں نا یہ بھی ان عطاؤں میں سے ایک ہے جو انا اعطیناک الکوثر میں اللہ نے حضور کو ان کی امت کے لیے عطا کی، کیونکہ پچھلی امتوں کو یہ نہیں ملی ہے نعمت. اس ترتیب سے یہ 3 مہینے، یہ 3 مہینے جو ترتیب بار ہے، 3 اسٹیج، ادھر ممبر کی 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، یہ 3 بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کرم اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے خالق، حضور علیہ السلام ہے مالک. تو بھائی ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ خالق کا مل رہا ہے اور مالک سے مل رہا ہے. تو لہذا بندہ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خالق کی بارگاہ
اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ حضور کی رضا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور کی رضا کے چاہنے کا اظہار کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ اے میرے بندوں، تم پر مجھ پر ایمان اور میری عبادت کے ساتھ جو حق مجھے راضی کرنے کا ہے وہی میرے محبوب پر ایمان اور ان کی اطاعت کرنے کے ساتھ ان کو راضی کرنے کا بھی ہے. لہذا لا الہ الا اللہ کا اقرار میری ذات کے ساتھ اور محمد رسول اللہ کا اقرار میرے محبوب کی ذات کے ساتھ، عبادت میری، اطاعت میرے محبوب کی، رضا ہم دونوں کی، یہی مومن کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ اس کے رسول کی ذات. لہذا ماہ رجب المرجب جب آتا تھا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے، اور وہ دعا سادہ اردو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رجب تک پہنچایا، اور اللہ ہم تیری بات میں دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں شعبان کی برکتوں سے گزار کر رمضان کی نعمتوں تک پہنچا دے. یہ دعا کرتے ہیں. یعنی گویا حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی امت کی تعلیم کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ مولا جب تو نے رمضان عطا کیا ہے نا، رجب عطا کیا ہے، تو ابھی موت نہ آئے. تو کرم کر دے، اتنا کرم کر دے کہ یہ جو تم نے رجب میں ہمیں رجب کی برکت ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہمیں شعبان کی برکتیں بھی عطا فرما اور رمضان کی نعمتیں بھی عطا فرما. اس اعتبار سے یہ مہینہ خوش نصیبی کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کی طرف کوشش اور جدوجہد کرنے کا مہینہ ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو عطا ہونے والے اور عطا کیے جانے والے خزانوں کا ذکر فرما دیا. ہم اپنے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے. تو حضور کو اللہ نے حکم دیا ہے اور بظاہر حضور کا ہے، حضور کو حکم ہے، لیکن حقیقت میں سب کے لیے ہے. کیا؟ فصل لربک وانحر. اللہ فرما رہا ہے آپ اپنے رب کے لیے نماز قائم فرمائیے. حضور علیہ السلام تو ایسی نماز پڑھتے ہیں، اتنی نماز پڑھتے ہیں نہ حضور جیسی کوئی پڑھ سکتا ہے نہ حضور جتنی کوئی پڑھ سکتا ہے. حضور جیسی کوئی پڑھ نہیں سکتا، جتنی نہیں پڑھ سکتا. اس طرح حضور علیہ السلام رات کو بیان کر کے. لیکن اس میں تعلیم ہے ہمارے لیے کہ جب میرا محبوب میرے خزانوں کا مالک ہو کر، میں نہیں بتایا نا مالک، میرا محبوب میرے خزانوں کا مالک ہو کر راتوں کو میری باتیں میں اس طرح کے بتاتا ہے تو تم تو میرے خزانوں کے مالک نہیں ہو، تم تو طالب ہو کہ اس میں سے کچھ ہمیں مل جائے. تو جو مالک ہوگا اس طرح میری باتیں میں گریہ واری کر رہا ہے، تمہیں اس نعمت کے ذرے کا طالب بن کر میری باتیں میں کتنا جھکنا چاہیے، کتنی تمہاری طلب ہونی چاہیے. اگر ان خزانوں میں سے تمہیں بھی کچھ چاہیے تو میرے محبوب کی طرف دیکھو نا. میرا محبوب مالک ہو کر کس طرح آپ کی راہیں پسند کرتا ہے. فصل کی نماز قائم کریں لے ربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی دیں. نہر کے لفظی معنی تو ہے جانور کی قربان کرنے کے، لیکن علماء تفسیر اس میں فرماتے ہیں کہ یہاں ہر شے کی قربانی ہے، کیونکہ خود نماز پڑھنے میں بھی کئی معاملات کی قربانی ہے. اب آج کل کے جو دن ہے تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا بڑی قربانی ہے، نیند کی قربانی، آرام کی قربانی، نبی موسم کے مقابلہ کرنے میں نفس کی قربانی تو ہے. تو یہ جو قربانی ہے یہ وہ عظیم ترین نعمت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم ترین انعام ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے لیے جب یہ حکم فرمایا، وہ حضور علیہ السلام نے تو جس طرح دی قربانی انہوں نے تو اپنا خاندان قربان کر دیا. گھر بار وطن کیا قربانی کی حضور علیہ السلام. حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلے، لیکن حضور علیہ السلام نے تو کبھی بھی بالکل پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. وہ جو بالکل پیٹ بھر کے کھانا جس پر شکم سیر، اردو میں اس کے لفظ کا ہوتا ہے شکم سیر، حضور نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا. ہم کہتے ہیں کہ آپ کو جاری نہیں، ہر ایک کی والا بھی نہیں کھا سکتا، ہم لوگ کا یہ حال ہے. لیکن
حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں کبھی بھی شکم سیر پر کرنا نہیں پایا. کیوں کہ حضور علیہ السلام کو اپنی امت کے غرباء کا مساکین کا احساس ہے. اس احساس کی وجہ سے وہ حضور علیہ السلام کے کبھی گھر بیٹھ نہیں کرتے. تو حضور علیہ السلام نے جو قربانی دی اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے حضور کے عمل کو مثال بنایا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، درس ہے ہمارے لیے، سبق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو آپ کا دشمن ہے نا، جو آپ کا مخالف ہے، وہی ہر خیر سے محروم ہے. ابتر کے معنی ہے ہلاکت، بربادی پانے والا، برباد ہو جائے، ہلاک رہے. یعنی بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت بظاہر حضور علیہ السلام کی مخاطبت میں ہے، لیکن بات یہ ہے اگر اس پر آپ غور کریں تو یہ آیت، یہ سورت ہمارے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات تو اس میں ہو رہی ہے حضور کو خزانے عطا کرنے کی. اللہ نے خزانے عطا کیے حضور کو اور حضور عطا کیے ہمیں. خزانے عطا کیے حضور کو اور حضور عطا کیے ہمیں. اللہ نے عطا کیا. اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. میں خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے آپ کا دنیا میں تشریف لانا اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. خزانے دیے اللہ نے حضور کو، مگر حضور کس کو دیے؟ ہمیں. تو ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے میں گھی کہاں گیا، کھچڑی کہاں گئی پیٹ میں. اللہ نے خزانے دیے حضور کو، حضور دیے ہمیں. تو خزانے ہمیں دیے نا، لیکن اس کو لینے کے لیے حضور کو راضی کرنا ہوگا، ان کو پانے کے لیے حضور کو راضی. حضور کے سچے میں ملے گے، حضور کے وسیلے سے ملے گے. مالی کرنا ہی ہے، عاصم حضور ہے، بانٹنے والے حضور ہیں. تو فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تمہارا دشمن مخالف ہے وہ ہلاک اور برباد رہے گا. صوفیہ کی زبان میں اس سے مراد نفس امارہ ہے. ہمارا سب سے بڑا دشمن نفس امارہ، صوفیہ کی زبان میں. علماء کی زبان میں اس سے مراد شیطان، کیونکہ قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے. اور اہل تفسیر کے نزدیک فرماتے ہیں کائنات میں تیرا جو بھی دشمن ہوگا، اگر تجھے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہے نا تو وہی ہلاک ہوگا، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سب کے لیے. کیونکہ اللہ کا وعدہ تو عام ہے نا، اس میں قید نہیں لگی ہوئی ہے. اس میں کھانیہ کا ہو لگتا ہے. بے شک جو بھی دشمن ہے، جو بھی مخالف ہے، وہ خود ہلاک ہوگا، وہ خود برباد ہوگا. اب تک برباد، ہلاک، قتل النسل، آگے چلے نہیں معاملہ اس کا. ہر خیر سے، ہر بھلائی سے محروم ہو جائے گا. کیونکہ میں کو ہر خیر اور بھلائی ہم نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کر آپ کو عطا فرمایا. تو جب ہم نے سب کچھ ہر خیر اور بھلائی آپ کو عطا کی ہے، تو جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر خیر اور بھلائی سے محروم رہے گا. آپ کا دشمن ہر خیر اور بھلائی سے محروم رہے گا کا مفہوم مخالف تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ آپ کا دشمن ہر خیر اور بھلائی سے محروم رہے گا، یعنی آپ کا غلام ہر خیر اور بھلائی ضرور پائے گا. دشمن محروم رہے گا، غلام پائے گا. اس لیے ان کو راضی کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے، رجوع کرنا ان کی طرف. تو ماہ رجب جو ہے یہ اپنے عقیدوں کی درستگی، اپنے ایمان کا جائزہ اور اپنے نام اعمال کی درستگی، یعنی توبہ استغفار کے ساتھ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی عمل کی کھیتی کو ہموار کرنے کے لیے، تاکہ اس میں اعمال صالحہ کے بیج بوئے جا سکیں. ماہ رجب کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ نے معراج کا وہ سفر حضور کا عطا فرمایا جس میں اللہ نے حضور سے امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا. بخشش کی اس نعمت تک رسائی کے لیے اس مہینے کی بھی قدر کرنی ہے. اور جن کی خاطر اللہ نے یہ مہینہ، اگلا مہینہ، اس سے اگلا مہینہ، یہ برکت ہے، یہ نعمت، یہ ایمان، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ رمضان، یہ عطا فرمایا، اس نعمت کی تو سب سے زیادہ قدر کرنی اور ان کی رضا کا سامان کرنا. یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا یقین ہے، یہی کسی نے ہماری دوروں میں حامی کا
اہل سنت والجماعت عطا فرمایا ہے، جس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں۔ کیوں کہ ادھر رسول ہمارا رسول اعظم ہے، ادھر امام ہمارا امام اعظم ہے، نوازش ہے